بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انسائٹ میں تازہ صورتحال کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہی ملتی رہے۔ ناظرین، اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے ان میں سر فہرست آئینی بحران ہے، جس کی مثال واقعتاً ماضی میں نہیں ملتی، اور یہ ایک ایسی روایت قائم ہونی جا رہی ہے جس کا نقصان آئندہ کئی اشروں تک ہوگا۔ وہ ایسے کہ ملک کی عدلیہ کو پہلے متنازع بنایا گیا، پھر ان کے فیصلوں کے خلاف پارلیمنٹ کو کھڑا کیا گیا اور ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ عدالت نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی توہین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ عدلیہ ایک آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت میں آئین ہی کی روح کے مطابق اپنا فیصلہ کر چکا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروانے جائیں، جبکہ پارلیمنٹ پہلے ہی توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی تھی، جس پہ تمام ماہرین قانون کو اتفاق ہے۔ ناظرین، اس سے بجائے عدالت کی توہین اور آئین سے روگردانی کرا دینے کے گنگا کو الٹا بہاتے ہوئے عدالتوں ہی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہوئی۔ چنانچہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ملکی آئینی ادارے بھی مکمل طور پر ایک طرف ہو چکے ہیں۔ ملک کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز میں عدالتوں سے ضمانت پہ تھے۔ ان کی کیسز ختم کر کے قانونی ترامیم کے بعد احتساب کے عمل کو بھی متنازع بنا کر سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف 13 جماعتوں کے ٹولے کی لونڈی بنا دیے گئے ہیں۔ ہر طرف فسطائیت کا گویا بازار گرم ہے۔ نگران حکومت جس کا کام الیکشن کروانا تھا، وہ نگرانی کے بجائے حکومتی ایجنڈے کو لے کر صرف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی دشمنی میں میڈیا کا گلا گھونٹتے ہوئے صحافیوں کا عرصہ حیات اجرن کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی تنقید کے بجائے اختلاف بھی کر رہا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ خواتین تک محفوظ نہیں اور ایک بڑی تعداد حبس بجا میں رکھی گئی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ ہم کسی دور جہالت میں رہ رہے ہیں جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قاعدہ چل رہا ہو۔ ناظرین، دوسری جانب اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام بیرونی محاذ پہ سفارتی، دفاعی اور معاشی مفادات کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ اس کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن اس میں شدت رجیم چینج آپریشن کے بعد دیکھنے میں آئی۔ حالیہ 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں جب ایک سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک منصوبے کے تحت احاطہ عدالت سے اغوا کر لیا گیا، پتہ چل رہا ہے کہ ساری کارروائی محض پی ٹی آئی کو قصہ پارینہ بنانے کی غرض سے کی گئی، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ اسے الیکشن کے پروسیس سے کیسے باہر کیا جائے۔ اور اب یہ بھی شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ اور اسی طرح نامعلوم افراد بھی جلاؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، اور جگہ جگہ وہ عوام کو اشتعال بھی دلا رہے ہیں۔ لہذا پی ٹی آئی نے تمام تر شواہد عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے لاہ عمل طے کر لیا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی انسانی حقوق کی تمام تنظیموں نے بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی ہے، جن میں سر فہرست ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے۔ اور پاکستان میں موجود پریزیڈنٹ نے اپنی سروے رپورٹ میں کہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس تمام معاملے میں شریک نظر آ رہی ہے، اور اس کا جھکاؤ بھی پی ڈی ایم کی طرف ہے، جس کا سارا زور اس وقت ایک جماعت کو سیاسی منظرنامے سے غائب کرنا ہے۔ اور ماہرین کا اس پہ بھی اتفاق ہے کہ اگر ملک کو اس بحران سے نہ نکالا گیا اور وقت پہ الیکشن کروا کے ملک کا انتظام منتخب نمائندوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس سے عالمی سطح پر بہت سی مشکلات کھڑی ہونے کا شدید ترین خدشہ ہے، کیونکہ ملک کی بڑی اور مقبول ترین پارٹی جسے اب اکثریت میں عوام کی تائید حاصل ہے، یوں ختم کرنا گویا جمہوری عمل کو ہی سبوتاژ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کا بغور جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ادھر ابھی تک 80 اور 90 والی خاندانی سیاست اور فیوڈل سسٹم کو بچانے کی آخری کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب نااہل حکومت جو سب کچھ پسے پش ڈال کر صرف اپنی کرسی کو بچانے اور عمران کو دبانے میں سارا زور صرف کر رہی ہے، اندازہ ہی نہیں کر پا رہی کہ عوام الناس میں مہنگائی کو لے کر کس قدر بے چینی اور اضطراب ہے، اور ان کے پاس سوائے عوام کا خون نچوڑنے کے کوئی معاشی حل نہیں ہے۔ اور جو بھی وسائل عوام کا خون نچوڑ کے اکٹھے کر رہے ہیں، سوائے ان ترقیاتی منصوبوں کے جن کی ملائی لوٹ کے ان کے کارخانوں کی طرف جاتی ہے، اور کوئی ریلیف عوام کے لیے نہیں ہے، اور عوام کو ترقی کا جائزہ دے کر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ سروے کے مطابق عوام میں ان کے خلاف نفرت اور بیزاری مزید بڑھ رہی ہے، لیکن آخر کب تک؟ وہ پاکستانی عوام کا مستقبل اس بھنور کی نظر ہو گیا ہے جو 75 سال سے اس قوم کو اب سب اچھا ہوگا کہ گرداب میں گھماتا رہا ہے۔ غیر ملکی قرضوں کے علاوہ آئی ایم ایف کے انکار کے بعد اب عالمی طاقتیں آنے والی معاشی بحران کو دیکھ رہی ہیں۔ ناظرین، وہ وقت دور نہیں جب یہ سب کچھ ملک کا گروی رکھ کر یہاں سے بھاگ جائیں، یا عوام کو پھر سے قربانی کا بکرا بنا کے اوپن مارکیٹ سے انتہائی مہنگا قرض اٹھائیں۔ اور اس پہ اگر ان بے وقوفوں نے مزید کوئی ایڈونچر کر دیا تو امریکہ کے لیے یہ پروپیگنڈا کا بہترین موقع ہوگا۔ اسی طرح یورپی یونین میں جی پلس سٹیٹس 10 سالہ دور بھی ستمبر میں ختم ہو رہا ہے، جبکہ معاشی اشاریے جس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ عالمی سطح پہ تمام مالیاتی اداروں سمیت سرمایہ کاروں کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں۔ ڈی ڈبلیو کی رپورٹ کے مطابق لوگ اپنا سرمایہ نکال کے بیرون ملک جا رہے ہیں،
اور برین ڈرین 2 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں روزمرہ بنیادی ضروریات زندگی انتہائی مہنگی ہیں اور عوام میں اب زندگی کی گاڑی کو کھینچنا ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید اپڈیٹس تک اللہ حافظ۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔